بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں کہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں برناگ ماریا سیریز نمبر 33 موت کا طاقت کا پہلا حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ تو لسنرز لے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سمندر میں امبر نے دوسری بار پہاڑ کو ابھرتے دیکھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ کسی غیر آباد جزیرے کا ساحل ہے۔ قسم کے جزیرے ان سمندروں میں عام پھیلے ہوئے تھے اور وہ وہاں اس سے پہلے بھی ایسے جزیروں میں جا چکا تھا۔ لکڑی کے تخت پر بیٹھا وہ بڑے شوق سے ساحل کے پہاڑ کو دیکھ رہا تھا، لیکن ایک بار جو اس نے دیکھا تو پہاڑ غائب تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ پہاڑ کہاں چلا گیا۔ ابھی ایک پل ہوا کہ ایک سیاہ کالا پہاڑ دکھائی دے رہا تھا اور اب کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ دور دور تک سمندر ہی سمندر ہے۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ سمندر کی لہروں پر پھر وہی سیاہ پہاڑ نمودار ہوا۔ پہاڑ قریب آ رہا تھا۔ امبر کانپ گیا۔ یہ پہاڑ نہیں تھا بلکہ ایک بہت بڑی ویل مچھلی تھی۔ یہ خوفناک مچھلی سمندر میں ڈبکی لگاتی اور کبھی باہر نکل آتی۔ ایک بار اس نے گہرا سانس چھوڑا تو اس کے سر سے پانی کا ایک فوارہ سا چھوٹ پڑا۔ مصیبت یہ تھی کہ ویل مچھلی کا رخ اسی طرف تھا جس طرف امبر تختے پر پڑا بہے چلا جا رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امبر مر نہیں سکتا تھا، مگر آخر وہ انسان تھا۔ ایک بار تو موت کو سامنے دیکھ کر وہ کانپ اٹھتا تھا، اس کے بعد اسے موت کا کوئی خوف نہیں رہتا تھا۔ یہی حالت اس کی پہلی بار ویل مچھلی کو دیکھ کر ہوئی۔ ویل اس کے قریب آ رہی تھی۔ امبر کو اب کوئی خوف نہیں تھا۔ ہاں، اسے یہ ضرور خیال تھا کہ ویل مچھلی سے مقابلہ ہوگا اور وہ اس کی راہ میں خواہ رکاوٹ ڈالے گی۔ امبر کوشش کرنے لگا کہ وہ ویل مچھلی سے دور ہٹ جائے۔ اس نے ہاتھ پانی میں ڈال کر چپو کی طرح ہلاتے ہوئے تختے کو دور لے جانا شروع کر دیا۔ تختہ تھوڑی دور ہوا اور سمندر کی لہروں نے اسے پھر وہیں لا کر کھڑا کر دیا۔ اب ویل سمندر میں ڈبکی لگاتی امبر کے بہت قریب آ گئی تھی۔ اگرچہ ویل کی آنکھ چھوٹی ہے لیکن وہ سمندر میں بڑی دور تک دیکھ لیتی ہے۔ ویل مچھلی نے بھی امبر کو دیکھ لیا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ ایک شکاری کشتی میں سوار اس کی طرف بڑا چلا آ رہا ہے۔ ویل مچھلی نے امبر پر حملہ کرنے کا پکا ارادہ کر رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس کی طرف طوفان میل کی طرح بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ امبر کے پاس بچاؤ کا سوائے اس کے اور کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ وہ اس کے راستے سے جس قدر دور ہو سکے ہٹ جائے۔ اس کی وہ سر توڑ کوشش کر رہا تھا مگر سمندر کی لہریں اس کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہی تھیں۔ دوسرے ویل مچھلی کی رفتار بھی بہت تیز تھی۔ آخر وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ ویل مچھلی نے امبر کے بالکل سامنے آ کر لکڑی کے تختے کو ٹکر مارنے کی کوشش کی۔ وہ اپنے ہی زور میں آگے نکل گئی۔ اس کے اچھلنے کی وجہ سے سمندر میں بڑے زور کا طوفان سا اٹھا۔ ایک بڑی لہر کی وجہ سے سمندر کے نیچے سے ہو کر اس کے سامنے آ گئی۔ ویل نے ایک بار پھر تختے کو زور سے ٹکر ماری۔ تختہ گتے کی طرح اچھل کر امبر سمیت سمندر میں دور جا گرا۔ تختے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ امبر سمندر میں گر پڑا۔ اس نے پانی میں تیرنا شروع کر دیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ ویل مچھلی سے بچ گیا ہے مگر ویل تو امبر کو ختم کرنے کا پکا ارادہ کر چکی تھی۔ وہ امبر کی طرف منہ کھول کر بڑھی۔ امبر نے دیکھا کہ ویل دور سے منہ پورے کا پورا کھولے اس کی طرف چلی آ رہی ہے۔ اس کا منہ ایک کالے غار کی طرح کھلا ہوا تھا۔ وہ سانس اندر کو کھینچ رہی تھی جس کی وجہ سے سمندر کا پانی بڑی تیزی سے اندر کی طرف جا رہا تھا۔ امبر نے بڑا بچاؤ کیا مگر وہ پانی کے دھارے میں بہتا ہوا ویل مچھلی کی طرف جانے لگا۔ آخر وہ پانی کے تیز بہاؤ کے ساتھ بہتا ہوا ویل کے منہ کے اندر داخل ہو گیا۔ ویل کا پورا کھلا منہ ایک بہت بڑے غار کی مانند تھا جس کی چھت اور فرش کے کناروں پر سفید دانتوں کی سلاخیں اوپر کو اٹھی ہوئی تھی۔ امبر نے ویل مچھلی کے دانتوں کو پکڑ کر وہاں رکنے کی کوشش کی مگر پانی کا بہاؤ اس قدر تیز تھا کہ وہ رک نہ سکا۔ سمندر کا تیز پانی آبشار کی طرح امبر کو اپنے ساتھ ویل کے پیٹ میں بہا لے گیا۔ امبر کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی گہرے اندھیرے کنویں میں گر گیا ہو۔ یہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کہیں سے روشنی کی ایک کرن بھی نہیں آ رہی تھی۔ امبر ویل مچھلی کی زبان سے پھسلتا ہوا اس کے گلے میں سے ہو کر معدے میں اتر گیا۔ اس کے پاؤں نرم نرم گدیلے سے ٹکرائے۔ یہ ویل مچھلی کے معدے کا فرش تھا۔ ویل مچھلی نے امبر کو ہڑپ کرنے کے بعد منہ بند کر لیا۔ اب اس کے منہ کے اندر سمندر کا پانی داخل نہیں ہو رہا تھا۔ امبر کے لیے یہ زندگی کا ایک عجیب و غریب تجربہ تھا۔ اس نے بڑی بڑی مصیبتیں دیکھی تھی مگر یہ مصیبت وہ زندگی میں پہلی بار دکھ رہا تھا۔ ویل مچھلی کے پیٹ میں جا کر امبر کو محسوس ہوا کہ اس کا سانس رک رہا ہے۔ امبر کا سانس
اگر بند بھی ہو جاتا تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن سانس رکنے کا شدید احساس اسے ہو رہا تھا۔ اسے تیز قسم کے تیزاب کی بو اپنے نتنوں میں گھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ویل مچھلی کے پیٹ میں سمندر کا پانی بھرا تھا جس میں مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ امبر اچھی طرح جانتا تھا کہ ویل اپنی طرف سے اسے ہڑپ کر کے ہضم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن امبر ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ویل مچھلی اپنے پیٹ میں درد محسوس کرنے لگی، جس طرح ہمارے معدے میں کھانا ہضم نہ ہو تو ہم درد محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ویل مچھلی بڑی حیران تھی کہ یہ کیسا آدمی ہے، اس کے معدے میں جا کر ہضم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اس نے سمندر میں بہت الٹ پلٹ کیا، بڑی کلا بازیاں لگائیں۔ امبر معدے کے اندر غوطے کھاتا رہا، اگر ہضم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ویل کے پیٹ میں امبر کے پڑے رہنے سے درد بڑھ گیا۔ ویل اب پوری کوشش کرنے لگی کہ کسی طرح جزیرے کے ساحل پر جا کر ریت پر لوٹ پوٹ ہو کر اور اس انسان کو ہضم کرے، کیونکہ اب وہ امبر کو پیٹ سے باہر نہیں نکال سکتی تھی۔ ویل کو معلوم تھا کہ خشکی کتنی دور اور کہاں ہے، چنانچہ ویل مچھلی نے اپنے اندازے کے مطابق خشکی کی طرف سفر شروع کر دیا۔ پیٹ درد نے اسے بدحال کر دیا تھا، وہ بجلی جیسی تیزی کے ساتھ خشکی کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ اگر امبر تختے پر سفر کر رہا ہوتا تو کبھی جزیرے پر نہ پہنچ سکتا تھا، لیکن ویل مچھلی اپنی چھٹی حص سے کام لے کر بالکل ٹھیک سمت میں خشکی کی طرف جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایک غیر آباد جزیرے کا ساحل دکھائی دیا۔ جزیرے کے ساحل پر ناریل اور تاڑ کے جھنڈ دور تک چلے گئے تھے۔ ویل مچھلی کا درد کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ بڑی تیزی سے لپکتی ہوئی جزیرے کے ساحل پر پہنچی اور آتے ہی اس نے ساحل کی ریت پر لوٹ پوٹ ہونا شروع کر دیا۔ ویل کے پیٹ میں امبر نے کلابازیاں کھانی شروع کر دی۔ مچھلی سمندر کے اندر کیا کر رہی ہے اسے بالکل معلوم نہیں تھا کہ ویل مچھلی جزیرے کی زمین پر پہنچ کر لوٹ پوٹ ہو کر اسے ہضم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ویل ناکام ہوگی، پیٹ کے درد میں اضافہ ہو گیا۔ امبر اگر ہضم ہو جاتا تو ویل کے پیٹ میں سکون آ جاتا، مگر اب یہ ہو رہا تھا کہ امبر کے پاؤں اور ہاتھ ویل کے پیٹ کی دیواروں سے بار بار ٹکرا کر درد کی ٹھیسیں پیدا کر رہے تھے۔ ویل گھبرا گئی اور درد سے پریشان ہو گئی۔ ویل کے پیٹ میں امبر بھی پریشان ہو گیا۔ اس نے اسے الٹ پلٹ میں اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر دیکھا اس کے پاس کوئی ہتھیار ہے کہ نہیں۔ بہت جلد اس کا ہاتھ ایک خنجر سے ٹکرایا۔ یہ خنجر امبر نے کسی خاص اور نازک موقع کے لیے رکھا ہوا تھا۔ وہ خاص اور نازک موقع آ گیا تھا۔ اس نے خنجر ہاتھ میں تھام کر ویل کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ ویل تڑپ اٹھی اور اس نے سمندر کی طرف چھلانگ لگا دی۔ امبر نے ویل کے پیٹ کی دیوار کو ایک طرف سے چیرنا شروع کر دیا۔ وہ مچھلی کے پیٹ سے کسی نہ کسی طرح باہر نکلنا چاہتا تھا۔ اس نے پوری طاقت لگا کر خنجر کو ویل کے پیٹ میں دوسری بار گھونپ کر پیٹ کی دیوار کو اوپر سے لے کر نیچے تک چیر ڈالا۔ ویل کی کھال بڑی موٹی ہوتی ہے۔ تیسری بار اسی جگہ خنجر مار کر چیرے کے بعد ویل کا پیٹ پھٹ گیا اور سمندر میں اس کے خون کی ندی بہ نکلی۔ وہ تڑپ کر اوپر کو اٹھائی۔ امبر اس کے پیٹ کو چیر بیٹھا تھا۔ ویل کے پیٹ کی دیوار شک ہوتے ہی سمندر کا پانی اندر آنا شروع ہو گیا۔ امبر اچھل کر ویل کے پیٹ سے باہر سمندر میں آ گیا۔ سمندر کی لہروں نے اسے سمندر کے اوپر لا کر پھینک دیا۔ امبر کا خیال تھا کہ وہ سمندر کے عین بیچ میں ہوگا، مگر جب وہ سمندر کی سطح پر ابھرا تو تھوڑے فاصلے پر زمین کا ساحل اور ناریل کے درخت کے جھنڈ دیکھ کر اس کا دل باغ باغ ہو گیا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ نہ صرف وہ ویل مچھلی کے مصیبت سے چھوٹا بلکہ سمندر کا سفر بھی ختم ہوا۔ وہ سمندر کی لہروں پر تیرتا ہوا جزیرے کے ساحل پر آ گیا۔ وہ بے حد تھک گیا تھا، چنانچہ اس نے ساحل کی ٹھنڈی ٹھنڈی ریت پر پاؤں پھیلا دیے۔ بیٹ مچھلی کے پیٹ میں کلا بازیاں کھا کھا کر اس کا انگ انگ ٹوٹ رہا تھا۔ اسے ایک دم نیند آ گئی، وہ سو گیا۔ وہ کافی دیر سوتا رہا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو سورج مغرب کی طرف سمندر میں غروب ہو رہا تھا۔ جزیرے پر شام چھا رہی تھی۔ درختوں کے جھنڈ کے ساتھ رات کا پہلا اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ امبر نے سوچا کہ وہ اٹھ کر ناریل کے درختوں کی سیر بھی کر لے اور یہ بھی معلوم کرے کہ اس جزیرے میں کون سے لوگ آباد ہیں۔ وہ اٹھ کر تھوڑی دور گیا ہی تھا کہ سامنے اسے ایک دلدل نظر آئی۔ وہاں سے زمین بلبلے سے کھا رہی تھی۔ یہ ایک بے حد خطرناک دلدل تھی جس میں اگر ہاتھی بھی گر جاتا تو باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ امبر بڑا حیران ہوا کہ اس قسم کے خوبصورت منظر والے جزیرے میں یہ خوفناک دلدل کہاں سے آ گئی۔ دلدل عام طور پر افریقہ کے جنوبی جنگلوں میں اس نے دیکھی تھی۔ بہرحال اس نے جزیرے کی سیر کا ارادہ چھوڑ دیا۔ ویسے بھی اب رات سر پر آئی تھی۔ جزیرے کے جنگل میں تاریکی بڑھ رہی تھی۔ اندھیرے میں اسے ڈر تھا کہ خواہ مخواہ کسی دلدل میں نہ پھنس جائے۔ امبر واپس سمندر کے کنارے ریت پر آ کر بیٹھ گیا۔ آتی دفعہ وہ درختوں کے نیچے پڑے کچھ ناریل اٹھا کر ساتھ لیتا آیا۔ ان کو توڑ کر اس نے اس کا پانی پیا اور گودا بڑے مزے سے کھایا۔ ویسے اسے عام انسانوں کی طرح ہی روزمرہ بھوک لگتی تھی، لیکن اگر وہ چاہے تو ساری زندگی کچھ کھائے پیے بغیر بسر کر سکتا تھا۔ بھوک اس کے اختیار میں تھی۔ بھوک پیاس اسے عام لوگوں کی طرح تنگ نہیں کرتی تھی۔ رات پڑتے ہی جزیرے میں سردی بڑھ گئی۔ آسمان سے شبنم بھی گرنے لگی۔
اور سمندر کی طرف سے آنے والی ہوا بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ امبر نے ادھر ادھر سے کچھ خشک جھاڑیاں وغیرہ ایک جگہ جمع کی اور دو پتھروں کو رگڑ کر ان میں آگ روشن کر دی۔ وہاں ایک آگ کا الاؤ سا لگ گیا۔ آگ کی گرمی نے امبر کو بڑا سکون دیا۔ وہ بڑے مزے کے ساتھ الاؤ کے پاس ہی ریت پر لیٹ گیا۔ اب اسے سردی تنگ نہیں کر رہی تھی۔ اصل میں امبر کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ اسے بھی عام لوگوں کی طرح بھوک لگتی تھی، سردی لگتی تھی اور پیاس لگتی تھی، نیند آتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ہر شے کے بغیر گزارا کر سکتا تھا۔ ریت پر آگ کی ہلکی گرمائش نے امبر پر غنودگی طاری کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ گہری نیند سو گیا۔ رات آدھی گزر گئی تھی۔ سمندر کی لہریں بڑے سکون کے ساتھ ساحل کی ریت کا منہ دھو کر واپس چلی جاتی۔ آسمان پر بے شمار ستارے چاندی کے زیوروں کی طرح چمک رہے تھے۔ سوائے سمندر کے شور کے وہاں کوئی آواز نہیں تھی۔ جزیرے کی طرف تو بے حد گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کسی پرندے کے بولنے کی آواز تک نہیں آ رہی تھی۔ امبر بے خبر ہو کر ریت پر سو رہا تھا۔ وہ بے حد تھکا ہوا تھا۔ سمندر میں تختے پر تیرتے ہوئے اس نے ایک رات بھی آنکھ نہیں جھپکی تھی۔ پھر ویل مچھلی کے پیٹ میں جا کر اسے بہت محنت کرنی پڑی تھی۔ وہ گہری نیند میں تھا۔ اس کے ہراٹوں کی ہلکی ہلکی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ ٹھیک اس وقت جزیرے کے جنگل میں سے دو لمبی تڑنگی عورتیں جھاڑیوں کو ادھر ادھر ہٹاتی باہر نکلی۔ انہوں نے کاندھوں پر تیر کمان لٹکائے ہوئے تھے۔ ان کے جسم شیر کی کھالوں سے لپٹے ہوئے تھے۔ بال لمبے لمبے تھے اور کھلے تھے۔ دونوں عورتیں جزیرے کی دیکھ بھال کو باہر نکلی تھی۔ انہوں نے ساحل کے ساتھ ساتھ سیر کرتے ہوئے جب سمندر کے کنارے ایک جگہ دھیمی دھیمی آگ روشن دیکھی تو وہیں کھڑی کھڑی رہ گئیں۔ ان کے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ جزیرے میں کوئی غیر آدمی بھی آئے گا۔ قریب آ کر انہوں نے امبر کو گہری نیند سوئے ہوئے دیکھا تو حیرت سے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ایک نے دوسری کو اشارہ کیا اور کہا، یہ کون ہو سکتا ہے؟ دوسری نے کہا، میرا خیال ہے کسی تباہ شدہ جہاز کا مسافر ہے، اسے بے ہوش کر کے لے چلو۔ ٹھیک ہے، اسے ہماری ملکہ غلام بنائے گی، وہ بڑی خوش ہوگی۔ اس کا رنگ بھی سفیدی مائل ہے۔ چاند رات کو شاید ملکہ اس کی قربانی دیوتاؤں کے آگے پیش کرے، کیونکہ بزرگوں سے سنا ہے کہ سفید فام کی قربانی سے بزرگوں کی روح بہت خوش ہوتی ہے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، سوم رس مجھے دو۔ عورت نے سوم رس کے 2 قطرے ہاتھ پر مل کر اپنا ہاتھ امبر کی ناک کے آگے کر دیا۔ پہلا سانس لیتے ہی امبر بے ہوش ہو چکا تھا۔ دونوں عورتوں نے امبر کو شکار کیے ہوئے ہرن کی طرح کندھوں پر ڈالا اور اسے لے کر جنگل میں غائب ہو گئی۔ یہ جنگل جزیرے کے وسط میں جا کر ایک کھلی ہوئی جگہ پر پہنچتا تھا، جہاں درختوں کے اوپر بانس کی چھتوں والی جھونپڑیاں بنی ہوئی تھی۔ ان جھونپڑیوں کے ساتھ رسیوں کی سیڑھیاں لٹک رہی تھی۔ جھونپڑی میں جانے کے لیے رسیوں کی سیڑھیاں چڑھ کر جانا پڑتا تھا۔ ایک طرف ایک بہت ہی گنجان درخت کے اوپر بڑی ہی خوبصورت جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ جھونپڑی کی چھت سرخ چھال کی تھی اور بانس کی دیواروں پر جنگلی پھولوں کی بیلیں چڑھی ہوئی تھی۔ یہ بڑی ہی خوبصورت جھونپڑی تھی۔ یہ اس قبیلے کی ملکہ کی جھونپڑی تھی۔ یہ قبیلہ عورتوں کا ایک قبیلہ تھا جہاں مردوں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر کسی عورت کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا تو اسے اسی وقت سمندر میں بہا دیا جاتا۔ ملکہ کے حکم سے سال میں ایک بار عورتوں کی شادی ہوتی تھی۔ ان کے خاوند 1 مہینہ جھونپڑیوں میں رہنے کے بعد وہاں سے چلے جاتے۔ جزیرے کے مغربی کنارے پر یہ آدمی کھیتی باڑی کر کے مچھلیاں پکڑ کر گزارا کرتے تھے۔ ان آدمیوں کو ہرگز اجازت نہیں تھی کہ وہ عورتوں کی سلطنت میں ان کی اجازت کے بغیر قدم رکھیں۔ یہ ساری کی ساری عورتیں 6-6 7-7 فٹ کی اونچی، لمبی اور جوان عورتیں تھیں۔ یہ بڑی جنگ کرنے والی بہادر عورتیں تھیں۔ جنگل میں اکیلے تیر کمان سے شیر کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر اس کا شکار کرتی تھی۔ جنگلی ریچھ کی گردن ایک مکہ مار کر توڑ دیتی تھی۔ چھوٹے موٹے درخت کو ذرا زور سے ہلا کر جڑ سے اکھاڑ پھینکتی تھی۔ اس قبیلے کی مہارانی کا نام فولانی تھا۔ فولانی کا قد 6 فٹ سے زیادہ تھا۔ 2 خادمائیں اس کے پیچھے کھڑی اسے مور کے پنکھوں کا پنکھا جل رہی تھی۔ ملکہ فولانی نے نیچے جھانک کر دیکھا اور پوچھا، تم کس کے لیے یہاں آئی ہو؟ بیان کرو۔ ناچتے ہوئے عورت نے رک کر ہاتھ جوڑے سر کو جھکایا اور کہا، مہارانی صاحبہ، آپ کو ایک خوشخبری سنانے کے لیے آئی ہوں۔ خوشخبری؟ ملکہ نے ہوش ہو کر پوچھا۔ جلدی بیان کرو کہ خوشخبری کون سی ہے؟ ناچنے والی عورت نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، مہارانی صاحبہ، آپ کو مبارک ہو۔ جزیرے کے مشرقی ساحل کی طرف رات کو گشت کر رہی تھی، وہاں ہمیں سفید فام آدمی مل گیا۔ مہارانی خوشی سے اچھل پڑی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں ملکہ سلامت، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے، ہمارے ساتھ ہماری جھونپڑی میں تشریف لے چلے اور اپنی آنکھوں سے ایک خوش شکل سفید نوجوان کو بے ہوش دیکھ لیں۔ مہارانی نے کہا، شاباش۔ پھر تالی بجا کر کہا، ان دونوں کو ہیرے جواہرات کے ہار کیے جائیں۔ سنو، تم دونوں ابھی یہاں سے اپنی جھونپڑی میں جاؤ اور جا کر اس سفید
سفید فام نوجوان کو لیکر محل میں پیش کرو، جو حکم ملکہ صاحبہ۔ دونوں عورتیں سر جھکا کر واپس اپنی جھونپڑی کی طرف روانہ ہوگی۔ اب ذرا امبر کا حال بھی سنیں۔ دن چڑھا تو امبر کو ہوش آ گیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ وہ ایک بانس کی چھت والی جھونپڑی میں ایک جگہ رسیوں سے جکڑا پڑا ہے۔ بڑا حیران ہوا کہ خدایا ماجرا کیا ہے، کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ اس نے نظریں گھما کر چاروں طرف دیکھا۔ جھونپڑے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی جس میں سے درخت کی شاخیں اندر آ رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ جھونپڑی زمین سے کافی اونچائی پر ہے، ورنہ درخت کی شاخیں اندر نہیں آ سکتی تھیں۔ مگر سوال یہ تھا کہ اسے وہاں کون لے کر آیا، اسے رسیوں سے کس نے باندھا؟ کیا وہ آدم اور ویشیوں کے قبضے میں آ گیا ہے؟ کیا اسے بے ہوش کر دیا گیا تھا؟ کیونکہ اگر وہ نیند کے عالم میں ہوتا تو ضرور اس کی جاگ کھل جاتی۔ پھر اس کی نظر چھت کے ساتھ لٹکتے ہوئے دو انسانوں کی سروں پر پڑی۔ یہ دشمنوں کے سر تھے جنہیں سکھا دیا گیا تھا۔ بر سمجھ گیا کہ وہ اس جنگل کے کسی وحشی قبیلے کی جھونپڑی میں بند ہے، جسے بے ہوش کر کے یہاں کسی خاص مقصد کے لیے لایا گیا ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں بانس کے ایک ستون کے ساتھ کس کر باندھ دیے گئے تھے۔ اس نے رسی توڑانے کی کوشش کی، مگر کم بختوں نے اتنی سختی سے رسی سے باندھا تھا کہ ہزار کوشش کے باوجود رسی کی ایک بھی گانٹ نہ کھول سکا۔ امبر نے کوشش چھوڑ دی اور یہ سوچ کر چپ ہو رہا کہ دیکھنا چاہیے اس کے ساتھ آدم خور وحشی کیا سلوک کرتے ہیں۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ جنگل کے آدم خوروں کے قبضے میں آ چکا ہے۔ یہ تو اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ اسے فلانی قبیلے کی آدم دشمن عورتوں نے اپنے جال میں پھنسا لیا ہے۔ اتنے میں جھونپڑی کا دروازہ کھلا۔ امبر نے دیکھا کہ دو لمبی چوڑی عورتیں کندھوں پر تیر کمان لٹکائے جسم کے گرد شیر کی کھال لپیٹے اندر آ کر اس کے سر کے اوپر کھڑی ہو گئی ہیں۔ دونوں بڑی گہری نظروں سے امبر کو دیکھ رہی تھی۔ ایک نے دوسری سے کہا اسے بے ہوش کر کے لے جانا چاہیے۔ دوسری بولی یہ ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ ہم ایک معمولی سے مرض سے گھبرا جائیں اور اسے بھی اپنے قابو میں نہ کر سکیں۔ پہلی بولی تم نے بالکل ٹھیک کہا، ہم اسے بے ہوش کر کے نہیں لے جائیں گے، صرف گلے میں رسی ڈال کر اسے گھسیٹ کر ملکہ فلانی کے دربار میں لے چلیں گے۔ دوسری نے کہا اگر اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو تیر مار کر اس کا سارا بدن چھلنی کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے چلو۔ امبر ان دونوں کی باتیں سمجھ رہا تھا، حالانکہ یہ ایک زبردست پرانی زبان تھی اور سوائے ان لوگوں کے اور کوئی ان کی زبان نہیں سمجھ سکتا تھا۔ دونوں عورتوں کو بھی یقین تھا کہ امبر ان کی زبان سے ناواقف ہے، اس لیے وہ آپس میں بڑی کھل کر باتیں کر رہی تھی۔ امبر نے پہلے تو خیال کیا کہ اپنی خاص طاقت سے کام لے کر رسی تڑوا کر آزاد ہو جائے، مگر پھر اس نے سوچا کہ آزاد ہو کر وہ کہاں جائے گا، جزیرے میں چل پڑے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ چل کر دیکھے کہ ملکہ فلانی کون ہے، اسے کس لیے پکڑ کر لایا گیا ہے، اسے کہاں لے کر جا رہے ہیں، اور یہ ایک ایسا قبیلہ ہے جہاں سوائے عورتوں کے ایک بھی مرد دکھائی نہیں دے رہا۔ چنانچہ اس نے عورتوں کو اجازت دے دی کہ وہ اس کی رسیاں کاٹ کر اسے اپنے مضبوط بازو میں لے کر چل پڑے۔ وہ بگی بلی اور کمزور بنا دونوں عورتوں کے ساتھ ساتھ چلا جا رہا تھا۔ اس جزیرے میں ایک بات اس نے خاص طور پر دیکھی کہ یہاں جنگل بہت ہی گھنا تھا، دن کو بھی وہاں رات کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ آخر خدا خدا کر کے جنگل کا گھنا پن ختم ہوا اور ایک میدان سا آ گیا۔ اس میدان میں گھاس اگی ہوئی تھی جسے شاید لمبی لمبی تلواروں سے بڑے اچھے طریقے سے کاٹ دیا گیا تھا۔ یہاں ایک اور چیز دیکھ کر امبر بڑا حیران ہوا۔ چاروں طرف درختوں میں جھونپڑے بنے ہوئے تھے، ان میں سے کچھ جھونپڑیوں کی رسی کی سیڑھیاں نیچے لٹک رہی تھی اور کچھ سیڑھیاں لپیٹ کر اوپر کھینچ لی گئی تھی۔ اس قسم کی جھونپڑیاں امبر نے کسی زمانے میں جنوبی افریقہ کے گھنے جنگلوں میں سیر و سیاحت کرتے ہوئے ایک آدم خور قبیلے میں دیکھی تھی۔ اچانک اسے خیال آیا کہ کہیں یہ قبیلہ بھی آدم خور نہیں ہے۔ اب تو جو کچھ ہونے والا تھا اسے برداشت کرنا ہی تھا۔ دوسری عجیب بات امبر نے دیکھی کہ رستے میں اسے تمام کی تمام عورتیں ہی ملی تھی، کوئی مرد یا بچہ کسی جگہ بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ تمام عورتوں نے اپنے جسم کے گرد شیر کی کھال لپیٹ رکھی تھی، کندھوں پر تیر کمان لٹکائے ہوئے تھے اور سب کی سب اونچی لمبی اور کڑیل جوان تھی۔ امبر بڑا حیران ہوا کہ خدایا یہ کس قسم کا قبیلہ ہے کہ یہاں کوئی بھی مرد نہیں، اور جس عورت کو دیکھو 6 فٹ کی ہے، یہاں کے مرد کہاں چلے گئے ہیں۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دونوں عورتوں نے اسے ایک درخت کے نیچے لا کر کھڑا کر دیا، اس کے دونوں ہاتھ پیٹھ پر بندھے ہوئے تھے۔ امبر نے دیکھا کہ درخت کے اوپر جھونپڑی بنی ہوئی تھی، وہ بہت خوبصورت تھی، اس کی چھت سرخ تھی اور دیواریں جنگلی پھولوں سے ڈکی ہوئی تھی۔ امبر سمجھ گیا کہ یہ ضرور اس قبیلے کی ملکہ وغیرہ کی جھونپڑی ہوگی۔ دونوں عورتوں نے ایک بار پھر تالی بجا کر رقص کرنا شروع کر دیا اور ملکہ کی تعریف میں گیت گانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ملکہ کھڑکی میں آ گئی۔ امبر اس عرصے میں زمین پر چپ چاپ کھڑا تھا، پھر اس نے دیکھا کہ ایک سیاہ بالوں والی سرخ آنکھوں اور کالے رنگ والی ہٹی کٹی عورت کھڑکی میں آ کر اسے بڑے شوق سے تکنے لگی۔ یہ مہارانی فلانی
फलानी थी। महारानी को सामने देखकर दोनों औरतें झुक गईं। उन्होंने अंबर को भी झुकने का कहा, लेकिन वो तन कर खड़ा हो गया। मलका के चेहरे पर गुस्सा आ गया, मगर वो खामोश रही। खादमाओं ने महल के साथ एक बड़ी ही खूबसूरत रंगदार सीढ़ी लटका दी। मलका फलानी ने भी शेर की खाल अपने जिस्म पर लपेट रखी थी। फर्क सिर्फ ये था कि इसके सर पर घुंघू का ताज था। अंबर के करीब आकर इसने बड़े गौर से अंबर की तरफ देखा। इसका कद अंबर से भी ऊंचा था। इसे सर से पांव तक देखने के बाद इसने अपनी जुबान से औरतों से कहा, इसे ले जाकर मंदिर के झोंपड़े में बंद कर दो। तुमने हमारे देवताओं की खुशी के लिए बड़ा अच्छा शिकार तलाश किया है, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। ये शख्स मुझे किसी अच्छे मुल्क का रहने वाला लगता है, मगर ये हमारी जबान नहीं समझ सकता, इसलिए इससे पूछना बेकार होगा। इससे इशारों इशारों में पूछो कि ये कहाँ से आया है। अंबर अपनी खुफिया ताकत के जरिए मलका फलानी के कबीले की सारी जबान समझ रहा था, मगर वो इन पर यही जाहिर करना चाहता था कि वो इनकी जबान से नावाकिफ है। चुनाचे जब दोनों औरतों में से एक ने इशारों में से पूछा कि वो कहाँ से आ रहा है, तो उसने भी इशारों में बताया कि वो समंदर पार से आ रहा है। वो समंदर में सफर कर रहा था कि तूफान में इनका जहाज गर्क हो गया और वो तख्ते पर बैठकर इस जजीरे पर आ निकला। दोनों औरतों ने अंबर के इशारों को ठीक ठीक समझ लिया। इसका अंदाजा अंबर को इस वक्त हुआ जब औरतों ने अपनी जबान में मलका को बताया कि ये शख्स समंदर पार से आ रहा है। जिस जहाज पर सवार था इसे तूफान ने आन गिरा, जहाज समंदर में गर्क हो गया और ये एक तख्ते पर बैठकर बड़ी मुश्किल से जान बचाकर इस जजीरे पर पहुंचा है। मलका फलानी ने कहा, इसे खुद देवताओं ने अपनी कुर्बानी के लिए चुन लिया है। अगर ऐसा न होता तो ये शख्स कभी जान बचाकर इस जजीरे पर न आता। बस ये एक नेक शगुन है। देवता हमसे खुश हैं। इसकी कुर्बानी के बाद वो और भी हमसे खुश होंगे। फिर हमारे खेतों में पहले से ज्यादा अनाज उगेगा और हमारे जाल में पहले से ज्यादा मछलियाँ समंदर से निकलेंगी। औरत बोली, मलका सलामत रहे, देवता हम पर मेहरबान है। आपके हुक्म पर अमल करते हुए हम इसे मंदिर वाली झोंपड़ी में बंद किए देते हैं। मलका ने कहा, और हाँ, इस बात का ख्याल रखना कि कहीं ये भाग न जाए। इसके गले में लोहे की जंजीर डालकर इसे बांधे रखना, मगर खाने को आला से आला खुराक देना और गीत गाने वाली को कहना कि हर रोज इसके पास जाकर हमारे देवताओं की तारीफ में गीत गाए ताकि वो हम पर मेहरबान रहे। औरत बोली, ऐसा ही होगा मलका सलामत। ये कहकर दोनों ने अंबर को साथ लिया और जंगल में एक जगह पहुंचकर इसे झोंपड़े में बंद कर दिया। ये झोंपड़ा बड़े मजबूत बांसों के साथ बनाया गया था। झोंपड़े की दीवार के साथ लकड़ी का एक देवता का बुत रखा था। इस बुत की जबान बाहर को लटक रही थी। औरतों ने अंबर के गले में लोहे का कड़ा डालकर जंजीर को बांस के स्तून से बांध दिया। अंबर ने इसे खींच कर देखा, सचमुच बड़ी मजबूत जंजीर थी। इसकी जगह अगर कोई और फंस गया होता तो सारी उम्र वहाँ से निकल नहीं सकता था। अंबर तो खैर खुद ही वहाँ से निकलना नहीं चाहता था, मार तो इसे कोई भी नहीं सकता था। वह इस कबीले के सारे देवता एक जगह जमा होकर इस पर हमला कर देते तो वो फिर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। वो इस वक्त जजीरे में ही रहना चाहता था जब तक कि कोई जहाज इधर से नहीं गुजरता या वहाँ से किसी कश्ती वगैरह का बंदोबस्त नहीं हो जाता। और ये काम इस वक्त तक नहीं हो सकता था जब तक कि कबीले की औरतें इसका लोहा नहीं मान लेती। अपनी पोशीदा ताकत दिखाने के लिए अंबर इंतजार कर रहा था। इसे ये तो मालूम हो गया था कि सियाह फाम औरत कबीले की महारानी है और अंबर को देवताओं पर कुर्बान करने के लिए रखा जा रहा है। अब वो कुर्बानी के दिन ही इन तमाम कबीले की औरतों को बता सकता है कि वो इन सब से, इनके देवताओं से भी बड़ा और ताकतवर आदमी है। खुदा जाने कुर्बानी का दिन कब आने वाला था। अंबर के गले में जंजीर डालकर इसे झोंपड़े के स्तून से बांध दिया गया था। जंजीर इतनी लंबी थी कि वो झोंपड़े में आसानी से चल सकता था। इसे बड़ी आला खुराक खिलाई जाती। सुबह मुँह देरे इसे अनानास और नारियल के कतले खाने को दिए जाते। दोपहर को कभी बुनी हुई बेहतरीन मछली इसे दी जाती। तीसरे पहर फल पेश किए जाते। इन फलों में लजीज अनानास, मीठे खुशबूदार केले और आम भी शामिल होते थे। अंबर हैरान था कि इस कदर फलदार दरख्तों से भरा हुआ जजीरा अभी तक बेआबाद क्यों है। इस जजीरे पर सिर्फ इसी कबीले की हुक्मरानी थी। अंबर ने अंदाजा कर लिया था कि जजीरे में और कोई आबादी नहीं है। मलका की तरफ से अंबर के सामने बैठकर देवताओं के भजन गाने वाली सुबह शाम आती और अंबर के सामने झुककर सलाम करती। फिर वो दोजानू होकर जमीन पर बिछी हुई हिरन की खाल पर बैठ जाती और आंखें बंद करके देवताओं की तारीफ में गीत गाना शुरू कर देती। वो ख्याल करती थी कि अंबर इसकी जबान नहीं समझता है, चनाचे वो कुछ और ही गीत गाया करती थी। इन गीतों में देवताओं की तारीफ तो ना होती, अलबत्ता किसी दूर दराज के मुल्क की तारीफ होती जो शायद इस गाने वाली औरत का वतन था। अंबर का माथा ठनका कि इसके दिल में कुछ काला काला जरूर है। आखिर क्या वजह है कि ये औरत वहाँ देवताओं की तारीफ में गीत गाने की बजाय अपने वतन के गीत गाती है। इसे इससे मालूम करना चाहिए कि वो कौन है और जहाँ जजीरे में बैठकर अपने दूर दराज के वतन के गीत गाती है। इस औरत का रंग भी स्याह नहीं था बल्कि गंदमी था। एक शाम को गाने वाली झोंपड़े में आई। इसने झुककर अंबर को सलाम किया और दोजानू होकर हिरन की खाल पर बैठ गई और बड़ी पुरदर्द आवाज में अपने वतन का गीत गाना शुरू कर दिया। अंबर इसी वक्त का इंतजार कर रहा था। इसने हाथ के इशारे से औरत को रोक दिया। ठहरो। औरत रुक गई। उसने गाना बंद कर दिया। औरत को यकीन था कि अंबर
ان کی زبان ہی نہیں سمجھ سکتا۔ چنانچہ اس نے اشارے سے پوچھا کہ کیا بات ہے، اس نے گانا کیوں بند کروا دیا؟ امبر نے صاف ہی پوچھ لیا، یہ بتاؤ کہ تم دیوتاؤں کے گیت گانے کے بجائے اپنے وطن کے دردناک گیت کیوں گاتی ہو؟ گانے والی عورت کا رنگ سفید پڑ گیا۔ پہلے تو وہ اس بات پر خوفزدہ ہو گئی کہ امبر کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ دیوتاؤں کی تعریف میں نہیں بلکہ اپنے وطن کی تعریف میں گیت گاتی ہے۔ اگر اس نے ملکہ کو یہ بات بتا دی تو وہ اسے زندہ بھون کر کتوں کے آگے ڈال دے گی۔ تو پیارے لسنرز، یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے، اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ اس کہانی کا اگلا حصہ بہت جلد آپ تک لے کر آؤں گی، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔